أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تحریک جدید کے آغاز کو آج 48 سال گزر چکے ہیں اور ہم 49ویں سال میں داخل ہو رہے ہیں. قادیان میں 1934 میں حضرت مسلم موعود نے سب سے پہلے اس تحریک کا آغاز فرمایا. یہ وہ دن تھے کہ جب ابھی فضا میں احرار کے ان دعووں کی آواز گونج رہی تھی کہ ہم منارۃ المسیح کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور قادیان کو اس طرح مسمار کر دیں گے کہ وہاں قادیان کا نام و نشان تک باقی نہیں رہے گا اور ایک وجود بھی ایسا نہیں رہے گا جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لینے والا ہو. یہ وہ دن تھے، بہت ارتعاش تھا فضاؤں میں. احمدیوں کی طبیعت میں بھی ہیجان تھا اور جوش تھا اور ایک ولولہ تھا. جتنی قوت کے ساتھ جماعت کو دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی اتنے ہی زور کے ساتھ یہ جماعت اچھلنے کے لیے تیار بیٹھی تھی. ایک آواز کا انتظار تھا، یعنی خلیفۃ المسیح کی آواز کا، کہ وہ جس طرح چاہیں جس طرف چاہیں قربانیوں کے لیے بلائیں، لیکن دل سینوں میں اچھل رہے تھے کہ کب یہ آواز بلند ہو اور کب ہمیں آگے بڑھ کر نحن انصار اللہ کہنے کی توفیق عطا ہو. چنانچہ اس پس منظر میں جب 1934 میں حضرت مسلم موعود نے اس تحریک کا آغاز فرمایا تو اس وقت کے اقتصادی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اس وقت کی جماعت کی غربت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنے اندازے کے مطابق 27,000 روپے کی تحریک فرمائی. اور اس پر بھی آپ کا یہ تاثر تھا کہ اس وقت کے جماعت کے اقتصادی حالات مستقل طور پر یہ بوجھ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، یا یوں کہنا چاہیے کہ اقتصادی حالات کا تقاضا یہ ہے کہ مستقل طور پر یہ تحریک جاری نہ کی جائے، چند سال کے لیے قربانی مانگی جائے. چنانچہ آپ نے 3 سال کے لیے اس چندے کا اعلان فرمایا جس کے ذریعے سے تمام دنیا میں تبلیغ اسلام کی داغ بیل ڈالی جانی تھی. اس وقت حاضرین اس بات کو پوری طرح سمجھ نہیں سکے اور بہت سے ایسے تھے جنہوں نے یہ سمجھا کہ یہ تحریک صرف 1 سال کے لیے ہے. چنانچہ انہوں نے بظاہر اپنی توفیق سے بہت بڑھ بڑھ کے چندے لکھوائے. بعض ایسے تھے سلسلے کے کلرک جن کو اس زمانے میں 15 روپے مہینہ تنخواہ ملا کرتی تھی. انہوں نے 3 مہینے کی تنخواہیں لکھوا دی.
بعض ایسے تھے جنہوں نے 2 مہینے کی تنخواہ لکھوا دی، اور ذہن پہ یہی اثر تھا کہ 1-2 سال کے اندر ہم یہ ادا کر دیں گے۔ سلسلے کے بہت سے ایسے بزرگ بھی تھے جو بہت معمولی مزید یعنی زیادہ تنخواہ پانے والے تھے، لیکن اس زمانے میں بھی ان کی تنخواہ دنیا کے لحاظ سے بہت کم تھی۔ مثلا ناظروں کے معیار کے لوگ، پرانے سلسلے کے خدام، صحابہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی لمبی خدمت کی توفیق پائی تھی، 50، 60، 70 روپے، اس سے زیادہ ان کی تنخواہیں نہیں تھیں۔ تو ان میں سے بھی مثلا حضرت مفتی محمد صادق صاحب نے 250 روپیہ چندہ لکھوایا، اور اسی طرح دیگر بزرگوں میں سے مولوی ابوالعطا صاحب جو بعد کے نسبتاً چھوٹی نسل کے تھے، مولوی جلال الدین سب شمس، انہوں نے بھی 50، 55 روپے اس زمانے کے لحاظ سے لکھائے، جو ان کی آمد کے مقابل پر بہت زیادہ تھے۔ لیکن جب یہ بات کھل کر سامنے آئی کہ یہ تحریک مستقل نوعیت کی ہے، بلکہ اس سے پہلے جب یہ اعلان کیا گیا کہ یہ 1 سال کے لیے نہیں بلکہ 3 سال کے لیے تھی، تو ان زیادہ لکھوانے والوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے یہ درخواست کی ہو کہ غلط فہمی میں زیادہ لکھوا دیا گیا ہے، طاقت سے بڑھ کر بوجھ ہے، ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم اس چندے کو کم کر دیں۔ بلکہ حضرت مسلم موعود نے خود پیشکش فرمائی کہ اگر غلط فہمی سے کسی نے طاقت سے بڑھ کر چندہ لکھوا دیا ہے تو اس کو اجازت ہے، لیکن یہ درخواستیں تو موصول ہوئیں کہ حضور ہمیں یہ چندہ اسی طرح ادا کرنے کی اجازت دی جائے اور دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس عہد پہ قائم رکھے رہیں۔ یہ درخواست کوئی نہیں آئی کہ ہمارے چندے کو کم کر دیا جائے۔ پھر بعد میں یہ بات اور کھل گئی کہ 3 سال نہیں، یہ تو مستقل تحریک بننے والی ہے، اور ایک ایسی عظیم الشان تحریک بننے والی ہے جس کے نتیجے میں زمین کے کناروں تک مسلم موعود کا نام پہنچنا تھا، اور جس کے نتیجے میں زمین کے کناروں تک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے شہرت پانی تھی۔ چنانچہ جب یہ معاملہ کھل کر سامنے آیا تب بھی کوئی پیچھے نہیں ہٹا، بلکہ قربانیوں میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ بزرگوں کا یہ عالم تھا، امیروں کا بھی یہی عالم تھا، متوسط طبقے کے لوگوں کا جو جماعت سے کے سلسلے کے کاموں میں براہ راست متعلق نہیں تھے، ان کی بھی یہی کیفیت تھی، اور غرباء کی بھی یہی کیفیت تھی۔ تمام جماعت کے ہر طبقے نے قربانی میں ایک ساتھ قدم اٹھایا ہے، اور آج جب ہم اعداد و شمار پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہرگز ان کے تجزیے سے یہ بات سامنے نہیں آتی کہ کسی طبقے نے زیادہ قربانی کی ہو اور کسی نے کم کی ہو۔ عمراء نے اپنی توفیق کے مطابق بہت بڑے بڑے قدم اٹھائے، بڑی بلند بانگ ہمتوں کے ساتھ، دعووں کے ساتھ نہیں، بڑی بلند بانگ ہمتوں کے ساتھ وعدے لکھوائے اور ان کو پورا کیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اور اسی طرح غرباء اپنی توفیق کے مطابق بلکہ توفیق سے بڑھ کر اس میں شامل ہوئے۔ جوش اور ولولے کا یہ عالم ہوا کرتا تھا کہ جب حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان فرمایا کرتے تھے تو جو لوگ دوڑ دوڑ کر پہلے تحریک جدید میں پہنچ کر اپنے چندے لکھواتے تھے، ان میں 2 ٹانگے والے پیش تھے، ایک کا نام محمد رمضان صاحب تھا، ایک کا نام محمد بوٹا تھا۔ جب تک زندہ رہے 1 سال بھی وہ اس بات میں پیچھے نہیں رہے، جتنی خدا نے ان کو توفیق بخشی تھی وہ لکھواتے تھے، اور ادائیگی میں بھی سابقون میں شامل ہوتے تھے۔ اور پہلے وہ شخص جو پرائیویٹ سیکٹری کے دروازے کے باہر انتظار کر رہے ہوتے تھے، اس زمانے میں پرائیویٹ سیکٹری کے دفتر میں لوگ پہنچا کرتے تھے، ان میں وہ 2 ٹانگے والے بھی تھے۔ مزدوروں کا یہ عالم تھا کہ سیالکوٹ کے ایک مزدور جو 2 روپے دہاڑی ان دنوں میں کمایا کرتے تھے، یومیہ 2 روپے ان کی مزدوری تھی، انہوں نے اس زمانے کے لحاظ سے 30 روپے چندہ لکھوایا۔ اور ایک اور صاحب تھے، وہ بھی غریب اور بہت ہی کمزور حال کے تھے، انہوں نے 10 روپے چندہ لکھوایا۔ یہ تو قربانی کرنے والوں کا حال تھا۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا تعلق ہے
وہ فضل اس طرح بارش کی طرح برستے ہیں ان لوگوں پر کہ ان پر نگاہ پڑتی ہے تو قربانیاں کہتے ہوئے شرم آنے لگتی ہے. کایا پلٹ دی اللہ تعالیٰ نے ان خاندانوں کی، ان کی نسلوں کے رنگ بدل گئے. ایسے خدا نے فضل نازل فرمائے کہ یہ پہچانے نہیں جاتے کہ یہ کون خاندان تھے، کس حالت میں رہا کرتے تھے، کس تنگی ترشی میں یہ گزارا کیا کرتے تھے. وہ صاحب، وہ مزدور جس کا میں نے ذکر کیا ہے، جس نے 30 روپے سے اپنے چندے کا آغاز کیا تھا، آج ان کا چندہ 3500 روپے سالانہ ہے. اور وہ مزدور جس نے 10 روپے کے ساتھ اپنے چندے کا آغاز کیا تھا، آج اس کا چندہ 5000 روپے سالانہ ہے. اور وہ بچہ جس نے 5 روپے کے ساتھ اپنے چندے کا آغاز کیا تھا، گزشتہ سال اس کا چندہ 5000 روپے سے زائد تھا. تو ہر عمر کے لوگوں کو خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے نوازا، ہر طبقے کے لوگوں کو اپنے فضل سے نوازا، اور روحانی لحاظ سے بھی ان لوگوں نے بہت ترقیات حاصل کی، اور دنیاوی لحاظ سے بھی وہ کسی سے پیچھے نہیں رہے. اور ان کی اولادوں نے بھی ان کی قربانیوں کا اتنا پھل کھایا کہ سیری کے مقام تک پہنچ گئے. اور وہ فضل ابھی ختم ہونے میں نہیں آتے. ایک نسل سے تعلق رکھنے والے فضل نہیں ہیں، وہ دوسری نسل میں بھی جاری ہیں، تیسری نسل میں بھی جاری ہیں، اور معاملہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. زمانے کے لحاظ سے بھی لمبا ہو رہا ہے اور وسعت کے لحاظ سے بھی پھیلتا جا رہا ہے. یہ دفتر اول 10 سال تک بلا شرکت غیر جاری رہا، یعنی 1934 سے 1944 تک کوئی اور دفتر اس کا رقیب نہیں تھا. بعد میں بھی جو لوگ شامل ہوئے وہ اسی دفتر میں شامل ہوتے تھے، لیکن 44 میں ایک نئے دفتر کا آغاز ہوا جسے دفتر دوم کہا جاتا ہے. دفتر دوم کے جاری ہونے کے بعد دفتر اول میں داخلے کے رستے بند ہو گئے اور نکلنے کے رستے جاری رہے. یعنی 5000 یا کچھ اس سے زائد چندہ دہندگان جو دفتر اول میں شامل تھے، ان کو اللہ کی تقدیر بلاتی تو رہی اور وہ اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے رہے، لیکن اس دفتر کی تعداد بڑھانے کے رستے بند تھے. اور اب جس احمدی نے بھی شامل ہونا تھا تحریک جدید میں، اس کے لیے صرف دفتر دوم کا دروازہ کھلا تھا. چنانچہ عظیم الشان قربانیاں کرنے والا یہ گروہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگا، اور آج ان میں سے صرف 2000 زندہ باقی ہیں جنہوں نے دفتر اول میں حصہ لیا تھا. اور ان کے چندے کی تعداد جو اس وقت بیان کی گئی، مقدار جو اس وقت تک بیان کی گئی ہے، وہ 1,25,000 ہے، جو میرے نزدیک غلط ہے. میں نے افسر نو چھان بین کے لیے کہا ہے. کیوں غلط ہے اس کی میں وجہ بتاؤں گا. بہرحال اس دفتر کی تعداد جہاں تک زندہ لوگوں کا تعلق ہے یہ 2000 تک پہنچ گئی ہے گر کر. لیکن تحریک جدید نے اس بات کو نظر انداز کر دیا کہ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو مرنے کے باوجود بھی چندہ ادا کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی نسلیں ان کی طرف سے دے رہی ہیں. ان کو لسٹ سے خارج کرنے کا کس کو حق ہے؟ اگر ان کا نام تحریک جدید نے لسٹ سے نکال دیا ہے تو یہ ان کی غلطی ہے. حضرت مسلم موعود کی مثال لیجئے. آپ کا وفات کے وقت 12,000 کچھ 100 چندہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس وقت جماعت میں سب سے زیادہ چندہ آپ کا تھا. بلکہ جہاں تک میرا علم ہے، ہو سکتا ہے کبھی استثناء بھی ہو گیا ہو، اکثر و بیشتر اگر 100% نہیں تو اکثر و بیشتر سالوں میں آپ کا چندہ ہمیشہ باقی سب جماعت کے انفرادی چندوں سے زیادہ رہا. آپ کے وصال کے بعد آپ کے بچوں نے اپنے پہلے مشترکہ اجلاس میں فیصلہ کیا کہ جائیداد میں سے، مشترکہ جائیداد کے حساب میں سے سب سے پہلے ہم حضرت مسلم موعود کا یہ چندہ دیتے رہیں گے اور اس چندے میں کمی نہیں آئے گی. اس کے علاوہ بھی بچوں نے اپنے طور پر حضرت مسلم موعود کی طرف سے چندے لکھوائے ہیں جو ادا کرتے ہیں. تو یہ اس رقم میں اضافہ تو ہو رہا ہے، کمی نہیں ہوئی. تو جس کا چندہ جاری ہے وہ کس طرح مر سکتا ہے؟
اس لیے دفتر اول کی اثر نو ترتیب کرنی پڑے گی. میری یہ خواہش ہے کہ قیامت تک یہ دفتر جاری رہے، اور جو لوگ ایک دفعہ ایک مثالی خدمت کر چکے ہیں اسلام کی، ان کا نام قیامت تک نہ مٹنے پائے، اور ان کی اولادیں ہمیشہ ان کی طرف سے چندے دیتی رہیں، اور ایک بھی دن ایسا نہ آئے کہ ہم کہیں کہ اس دفتر کا ایک آدمی فوت ہو چکا ہے. خدا کے نزدیک وہ زندہ رہیں، اور قربانیوں کے لحاظ سے اس دنیا میں بھی ان کی زندگی کی علامتیں ہمیں نظر آتی رہیں. بس اس نقطۂ نگاہ سے تحریک جدید کو دفتر اول کی اثر نو ترتیب قائم کرنی پڑے گی. اس کو پھر منظم کرنا پڑے گا، اور وہ بچے جو اپنے والدین یا بزرگوں کی طرف سے ادا کر رہے ہیں رقمیں، وہ مر بھی چکے ہیں تو وہ زندہ شمار ہونے چاہیے جہاں تک تحریک جدید کا تعلق ہے، اور ان کے نام اس فہرست سے نہیں نکالے جائیں گے. بچوں کے چندوں میں سے اتنا کم کر کے اس فہرست میں منتقل کیا جائے جو دفتر اول کی فہرست ہے، اور پھر دوبارہ صحیح صورتحال پیش کی جائے کہ اب کیا شکل بنتی ہے. مجھے امید ہے اور توقع ہے بھاری کہ انشاءاللہ تعالی ان بزرگوں کے بچے ان کی قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، اور کبھی بھی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ اس دفتر کی چندے کی مقدار کم ہونی شروع ہو جائے. یہ انشاءاللہ تعالی بڑھتی رہے گی. دفتر دوم کا آغاز 1944 میں ہوا، اور اب یہ دفتر 38 سال کا ہے. اس نے بھی ایک عرصہ تک بلا شرکت غیرے چندہ دینے والے وصول کیے. یعنی اگرچہ چند داخلے کا رستہ دفتر اول کا تو بند ہو چکا تھا، لیکن اس کا جاری رہا، اور 21 سال تک یہ بغیر کسی رقابت کے جماعت کے چندہ دہندگان حاصل کرتا رہا. کچھ ان میں سے جاتے بھی رہے، خدا کے حضور پیش ہوتے رہے، لیکن زیادہ تعداد اندر آنے والوں کی تھی. یہاں تک کہ 1965 میں اس دفتر کو بند کر دیا گیا. یعنی ان معنوں میں کہ اس کے رستے داخلے کے بند ہو گئے، ویسے یہ دفتر جاری ہے. اور دفتر سوم کا آغاز ہوا. اس وقت تک ان کے چندہ دہندگان کی جو تعداد تھی وہ تو میرے سامنے نہیں آئی، لیکن اس وقت کم ہونے کے باوجود اس عرصے میں جو 17 سال کا عرصہ ہے، لازماً ایک بڑی تعداد فوت ہو گئی ہوگی، مگر کم ہونے کے باوجود اس وقت ان کی تعداد 18,500 کے لگ بھگ ہے، یا 18,600 کے قریب ہے. اور ان کا اجتماعی چندہ 15 لاکھ سے زائد اور 16 لاکھ سے کچھ کم، یعنی 15 اور 16 کے درمیان ہے. اس دفتر والوں کو بھی میں یہی نصیحت کرتا ہوں کہ جو دوست فوت ہو چکے ہیں، دفتر دوم کی آئندہ نسلیں ان کے نام کو زندہ رکھنے کی خاطر یہ عہد کریں کہ کوئی فوت شدہ اس لسٹ سے غائب نہیں ہونے دیا جائے گا، اور ان کی قربانیاں جاری رہیں گی تاکہ ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ کے نزدیک وہ فعال شکل میں زندہ نظر آئیں. یعنی ایک تو زندگی ہے ہی جو خدا کے حضور نیک لوگ حاضر ہوتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں، لیکن نیک اعمال کی صورت میں اگر بعد میں ان کی طرف سے قربانیاں جاری رکھی جائیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خبر دیتے ہیں، اور اس سے زیادہ سچی خبر دینے والا کوئی انسان پیدا نہیں ہوا، کہ ان کی قربانیاں وہ نیک لوگ جو نیک کام کرتے ہوئے فوت ہو جائیں، اگر ان کی نیکیوں کو اولاد جاری رکھے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا ثواب ان کو پہنچتا رہتا ہے. اس لحاظ سے میرا مطلب ہے کہ وہ عملاً بھی اس دنیا کی فعال زندگی میں بھی زندہ رکھے جائیں. تیسرے دفتر کو قائم ہوئے آج 17 سال ہو چکے ہیں، اور اس 17 سال کے دور میں اس دفتر میں جتنے شامل ہونے چاہیے تھے اس کے مقابل پر بہت کم شامل ہوئے ہیں. یعنی صرف 5,000 مشکل سے پہنچے ہیں. حالانکہ دفتر اول کے وقت جماعت کی جو تعداد تھی اور بچے پیدا ہونے کی جو رفتار تھی اس تعداد کے مقابل پر، اس کے لحاظ سے 10 سال کے اندر 5,000 کی تعداد کو حاصل کر لینا
اور اب جب کہ خدا کے فضل سے بہت عظیم الشان پھیلاؤ ہو چکا ہے جماعت کا، اور جتنے روزانہ نام مجھے رکھنے پڑتے ہیں بچوں کے، وہی اتنے ہیں خدا کے فضل کے ساتھ کہ اب تک 5,000 کیا، اگر 30-40 ہزار بھی ہو جاتی ہے تعداد تو مجھے تعجب نہ ہوتا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دفتر سوم کی طرف غفلت کی گئی ہے، اور اس میں ہو سکتا ہے کچھ منتظمین کا بھی قصور ہو سکتا ہے ہمارا بحیثیت جماعت یہ قصور ہو کہ ہم نے آئندہ نسلوں کی صحیح تربیت نہیں کی۔ تربیت کے لیے یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ بچوں سے بہت بچپن ہی سے چندہ لینا شروع کرو، ان کو کچھ دو ہفتہ وار یا ماہانہ، اور پھر ان سے کچھ خدا کے نام پر لو اور ان کو بتاؤ کہ ہم کس غرض سے یہ لے رہے ہیں۔ اس لحاظ سے بہت ہی وسیع گنجائش موجود ہے دفتر سوم کے لیے، اور یہ گنجائش پاکستان میں بھی ہے، لیکن پاکستان سے بہت بڑھ کر غیر ممالک میں ہے، کیونکہ غیر ممالک کا چندہ عام اور چندہ وصیت اس وقت پاکستان کے چندہ عام اور چندہ وصیت سے دگنے سے بھی زائد ہے، لیکن چندہ تحریک جدید ان کا تقریباً نصف ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 4 گنا کی گنجائش موجود ہے۔ حالانکہ چندہ عام اور چندہ وصیت میں بھی ابھی بہت گنجائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعتیں تیزی کے ساتھ شرح باشرہ دینے کی طرف آ رہی ہیں، اور بہت خوشکن رپورٹیں آ رہی ہیں، لیکن جو میرا ابتدائی جائزہ تھا اس سے یہی معلوم ہوا کہ بہت بھاری تعداد ایسی ابھی موجود تھی جو یا چندہ ادا ہی نہیں کر رہی تھی، جو یا ادا کرتی بھی تھی تو شرع کے مطابق نہیں دے رہی تھی، اور چندہ دہندگان میں سے ایک بھاری تعداد ایسی تھی جس نے تحریک جدید میں شمولیت ہی نہیں کی سرے سے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ تحریک جدید نے بیرونی آمد کو بڑھتا ہوا دیکھ کر یہ سمجھ لیا کہ اب تحریک جدید کے چندے کی طرف توجہ کی ضرورت نہیں، اور یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ کسی جماعت کو، قربانی کرنے والی جماعت کو قربانی کی بعض راہوں سے محروم کر دینا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یعنی اچھے بڑے قربانی کرنے والے نہایت مخلص لوگ چندے دے رہے ہیں دوسرے، ان کو توجہ نہیں دلائی جا رہی کہ تم نے تحریک جدید کا چندہ بھی دینا ہے۔ ذرا سی توجہ دلائیں تو بڑے جوش کے ساتھ آگے آئیں گے۔ دراصل ہوا یہ ہے کہ پہلے بیرون پاکستان، یہ اس وقت ہندوستان تھا، بیرون ہندوستان جتنی جماعتیں تھیں ان میں جہاں تک تبلیغ کا اور تحریک جدید کے مشنز کا تعلق تھا، ان کا تعلق صرف چندہ تحریک جدید سے تھا، اور جہاں تک حصہ آمد اور چندہ عام کا تعلق ہے وہ صدر انجمن کے نام شمار ہوتا تھا۔ مگر کچھ عرصے کے بعد انتظامی تبدیلی کی گئی حضرت مسلم موعود کے وقت میں ہی، اور تمام چندہ جو چندہ عام ہو یا وصیت وہ تحریک جدید کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ جب تک یہ نہیں ہوا تھا تحریک جدید کو فکر رہتی تھی کہ ہم نے اپنا خرچ کس طرح پورا کرنا ہے، اس لیے وہ تحریک جدید کے چندے کی طرف توجہ کرتی تھی۔ جب اچانک یہ ونڈ فال ان کو مل گئی، یعنی درختوں کا جھاڑ جو خود بخود نیچے آ رہتا ہے پھل، اس کو ونڈ فال کہا جاتا ہے، تو ان کو خدا تعالیٰ کے فضل سے بڑی سہولت حاصل ہو گئی، بہت سا زائد روپیہ جس کا ان کو گمان بھی نہیں تھا ان کو مل گیا، اور انہوں نے کہا کہ اب یہ چھوٹا سا تحریک جدید کا چندہ ہے، اس کو کیا ضرورت ہے، اس کو چھوڑ دو بے شک۔ حالانکہ تھوڑا سا تحریک جدید کا چندہ جو ان کو نظر آ رہا ہے اس کی تو کوئی بھی حقیقت نہیں، وہ بے شمار اخلاص جو ضائع ہو رہا ہے اس کی حقیقت ہے۔ یعنی تھوڑے سے چندے کو دیکھتے رہے اور یہ نہ دیکھا کہ بے شمار اخلاص ہے جماعت کا جس کو یہ ضائع کر رہے ہیں، قربانی کے مواقع سے محروم کر رہے ہیں ان کو۔ یہ کیا حق تھا تحریک جدید کا کہ جماعتوں کو قربانی کی راہوں سے اپنی غفلت کی وجہ سے محروم کر دیں۔ اسی لیے میں نے ایک نئی وکالت قائم کی ہے تحریک جدید میں، تاکہ وکالت مال کا بوجھ بچ جائے، اور وکالت مال ثانی خالصتاً بیرون دنیا میں تحریک کے لیے وقف ہوگی،
یعنی ان کے آمد و خرچ کا حساب اس کے ساتھ متعلق ہوگا، اور بہت سے زائد بوجھ جو ان پر پڑے ہوئے تھے وہ ہٹا دیے گئے۔ جہاں تک چندہ عام کا تعلق ہے اور وصیت کا، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ باوجود ان کمزوریوں کے جن کا میں نے ذکر کیا، پاکستان کے 1,02,000 یا 1,20,000 شاید چندہ ہے پاکستان کا، اس کے مقابل پر ان کا 2,20,00,000 ہے، یعنی دگنے سے بھی زائد۔ اور یہ سارا بجٹ نہیں ہے، جہاں تک کل آمد کا تعلق ہے بیرونی بجٹ کا، وہ خدا کے فضل سے 5 کروڑ ہو چکی ہے۔ یعنی جب سے تحریک جدید کا آغاز ہوا ہے 1,00,000 سے آغاز ہوا تھا، جو اب خدا کے فضل سے 5 کروڑ تک پہنچ چکا ہے۔ لیکن تحریک جدید کے لحاظ سے، یعنی چندہ تحریک جدید کے لحاظ سے غفلت کا یہ عالم ہے کہ یہاں 20 لاکھ سے زائد ہے، اس وقت خدا کے فضل سے توقع ہے کہ اس سال 20 لاکھ سے زائد آمد ہو چکی ہوگی، اور باہر 11 لاکھ کے قریب ہے۔ تو اس سے بڑی واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ ہم نے صحیح توجہ نہیں کی، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جب تحریک جدید کا یہ شعبہ، یعنی شعبہ مال ثانی، پوری طرح فارغ الذہن ہو کر یہاں کی مشکلات اور ضروریات سے بیرونی دنیا کی طرف توجہ کرے گا، تو انشاءاللہ تعالی بہت تیزی کے ساتھ وہاں چندے بڑھیں گے۔ اول تو مجھے توقع ہے کہ چندہ عام اور چندہ وصیت بھی کم از کم 1.5 گنا ہو جائے گا بہت جلدی، اور اگر 2 گنا بھی ہو جائے تو تعجب کی بات نہیں۔ لیکن تحریک جدید میں تو بہت زیادہ گنجائش ہے۔ یہ 11 لاکھ جو ہے، اس کو ذرا سی توجہ کے ساتھ 50-60 لاکھ کر کیا جا سکتا ہے، جو ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ تو امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ توازن جو ہے اس وقت کا یہ برقرار ہو جائے گا، اور بیرونی دنیا کی تحریک کی قربانی بھی پاکستان کے قربانی کے مطابق ہوگی۔ لیکن خود پاکستان میں بھی ابھی بڑی گنجائش موجود ہے، اس لیے جب ہم ان کو تیز کریں گے تو اپنے آپ کو تو نہیں بھلا سکتے، یعنی پاکستان میں بسنے والے احمدی بحیثیت پاکستانی احمدیوں کے اپنے آپ کو نہیں بھلا سکتے۔ اور یہاں بھی میرا جائزہ یہ ہے کہ بڑی بھاری گنجائش ہے دفتر سوئم میں۔ یہ کام میں لجنہ اماؤلہ کے سپرد کرتا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے 2 دفتر، ایک خدام الانبیاء کی خصوصی تحویل میں دے دیا گیا ان معنوں میں کہ وہ اس کی چندوں کی طرف خصوصی توجہ کریں، دفتر اول۔ دفتر دوئم انصار اللہ کے سپرد کیا گیا کہ وہ توجہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی محنت سے کام کیا ہے انصار نے اس میں۔ تیسرا دفتر سوئم، کیونکہ کسی ذیلی تنظیم کے سپرد نہیں کیا گیا، ہو سکتا ہے یہ بھی وجہ ہو اس میں غفلت اور کمزوری کی۔ تو امید ہے کہ لجنہ اماؤلہ انشاءاللہ تعالی بڑی تیزی کے ساتھ اس طرف توجہ کرے گی، اور لجنہ کا تجربہ یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کی طرف توجہ کرتی ہیں تو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ مردوں کو شرمندہ کریں اور پیچھے چھوڑ جائیں، اور بسا اوقات وہ کامیاب بھی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے مرد بھی کمر ہمت کس لیں، جب وہ دوڑیں گی تو آپ کو بھی دوڑنا پڑے گا۔ آپ قوام ہیں، آپ کو اپنا وقار اور اپنا مقام قائم رکھنے کے لیے قربانیوں میں لازماً آگے بڑھنا ہوگا۔ تو یہ خدا تعالیٰ کے فضل سے فاستبقوا الخیرات کا ایک بہت ہی حسین منظر ہمارے سامنے آ جائے گا، یعنی تمام حصے جماعت کے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے دوڑ کر رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دنیا کے بڑھتے ہوئے تقاضوں کے مطابق ہر آن بڑھتی ہوئی قربانی پیش کرتے رہیں۔ یہ خدمت کے میدان اتنے نئے نئے ظاہر ہو رہے ہیں اور اس تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں، اور اس کثرت کے ساتھ آپ کو بلاوا دیا جا رہا ہے دنیا کی طرف۔ آپ کو جو جماعت احمدیہ کے خدام ہیں، جماعت احمدیہ کے انصار ہیں، جماعت احمدیہ کی لجنات ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں دنیا کے ملک کہ آؤ اور ہمیں بچاؤ۔ اور اگر آپ نے اس آواز پر لبیک نہیں کہا تو کوئی اور ایسا کان نہیں ہے جس کے پردے اس آواز سے لرزنے لگیں اور ان کے دلوں میں ارتعاش پیدا کر دے یہ آواز۔ اول تو ان کو بلا کوئی نہیں رہا، اگر بلائے گا بھی تو کان نہیں ہے سننے والے، اور اگر سننے والے کان بھی ہوں تو وہ دل جو ہجان پکڑ جاتے ہیں خدا کی خاطر قربانیوں کے نام پر، اور وہ آزاد جو عمل کے لیے بے قرار ہو جاتے ہیں، وہ میسر نہیں ہے۔
یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کو توفیق عطا ہوئی ہے. اس لیے ساری دنیا کے تقاضے آپ نے پورے کرنے، اس لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان پھیلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق ہمیں آگے بڑھنے اور لبیک اور لبیک اور اللہم لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. آج چونکہ انصار اللہ کا اجتماع ہوگا جو غالباً 3:30 یا 3:45 شروع ہونے والا ہے، اس لیے سابقہ روایات کے مطابق ان دینی مصروفیات کے پیش نظر آج عصر کی نماز جمعے کے ساتھ جمع ہوگی. اس کے بعد دوست جنہوں نے کھانا کھانا ہے یا دوسری ضروریات سے فارغ ہونا ہے وہ فارغ ہو کر خدام اور انصار زیادہ سے زیادہ تعداد میں مقام اجتماع میں پہنچ جائیں جو یہ مسجد کے ساتھ ہی ملحق ہے. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم فادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر